السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خوشحال ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے محفوظ ہوں گے، خاص کر ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف الحمدللہ رب العالمین، ابھی ہم ہندوستان کے خاص کر بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمان کھاندے سے کھاندہ لگا کے ٹھہرے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے دیش کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جو بے عزت کیا جا رہا ہے، جو ہمارے کنٹری کے اوپر جو پابندیاں عائد کیے گئے ہیں اور جو بائیک آؤٹ کیا گیا، یہ ہمارے لیے بات شرم کی بات ہے۔ ڈیلی ایک ایک چیز سامنے آتے جا رہی۔ آپ لوگوں کو بتایا میں، دبئی جو کنٹینر جو پہنچے تھے، چاہے گیہوں ہو، چاہے تیل ہو، چاہے دالیں ہو، چاہے آٹا ہو، یہ لوگ تو ساری چیزیں نہیں بولتے، یہ گیہوں بولیں گے، یہ لوگ آٹا بولیں گے، اس سے زیادہ کیا بولتے۔ دبئی نے جس طریقے سے لینے سے انکار کر دیا اور جو بے عزت کر کے واپس بھیج دیا، اس کے اوپر ہمارے پردھان منتری بھی بڑے ناراض دکھے۔ اس سے پہلے ان کو امتیازی نشان سونے کا ہار پہنایا گیا تھا اشرفیوں کا، اور اب چپلوں کے ہاراں ان کے فوٹو پہنائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف جو ہے سو ایک نعرے بازی ہو رہی ہے، ایک جملہ بازی ہو رہی ہے، ہر طرف تھو تھو ہو رہی ہے، ہر طرف تھوکا جا رہا ہے۔ ڈیلی ہمارے امبیسڈر کو بلا کے پریم پتر دیا جا رہا ہے، جو ان کی مانگیں ہیں وہ جلد سے جلد پوری کرنے کے لیے سوالیں پوچھے جا رہے ہیں۔ اور جو بلڈوزروں کا میں آپ کو بتایا، جو مسلمانوں کے گھروں پہ ہو یا دکانوں پہ ہو یا کوئی عبادت گاہوں پہ ہو، جس طریقے سے جو مسلمانوں کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی کم بختی کم ذہنی تو سامنے آئی، اور تھوڑے بہت چھوٹ بھی چکے ہیں بچے، لیکن جس طریقے سے جو جی سی سی والے جو ایکشن لیے ہیں، اس طریقے سے تو جلدی پورے چھوٹ جانا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے، ابھی جی سی سی کی تو یہ لوگوں کی چل رہی تھی دبا کے، اب نارتھ کوریا بھی میدان میں آ چکا ہے۔ نارتھ کوریا کے ساتھ حالانکہ ان کے بزنس تعلقات کچھ نہیں ہے، بزنس کا کوئی چیز نارتھ کوریا کو نہیں جاتی، لیکن جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوا، جو عبادت گاہوں پہ خاص کر بابری مسجد کا ادھر ذکر کیا گیا، جو بابری مسجد کے لیے ان کی جملہ بازی جو چلی، اس کے اوپر نارتھ کوریا بھی بڑی دھتکار لگائی، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا اس نے رجب طیب اردگان سے بات کرتے ہوئے کہ ہم ہر وہ چیز کے لیے تیار ہے، اور دوسری چیز ان کو جب تک سبق نہیں سکھایا جاتا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن رجب طیب اردگان کی میں سراہنا کروں گا، انہوں نے ٹھنڈے دل سے کام لیا اور یہ کہہ کر نارتھ کوریا کو ٹال دیا کہ تھوڑا وقت دینا ان کو ضروری ہے۔ ایک دم بھی اب جس طریقے سے ہر طریقے سے ان کا بائیک آؤٹ کیا گیا اور سارے پابندیاں عائد کیے گئے، اور ساری دنیا کی جو وہ ہے ان کو معلوم ہو گئی کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس طریقے سے اب بھی یعنی ان کے اوپر بغیر کوئی ویسا کرے کہ تھوڑا انتظار کر کے تماشا دیکھیں گے یہ لوگ، اور کتنا گر سکتے یا کارروائی کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جو نپر شرما کا جو مسئلہ ہے، نپر شرما کا اگرچہ اس کو یہی کی مانگ ہے کہ اس کو کفر کردار تک پہنچانا، اس کو نوین نچل کو، کپل مشرا کو، راجہ سنگھ کو، کالا لنڈو جس کو بولتا ہوں میں، جو نام رکھا ہوں کالا لنڈو، یہ لوگوں کو کیا ہے بھئی، اب یہ انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور میرے کو یہ ایک چیز سے تعجب دکھ رہا کہ نہ کالے لنڈو کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کرے، ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کرے، اس کی جگہ اصلی غٹر ہے معلوم ہے، اس کے باوجود ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر کیسز ہوئے، اس کے اوپر دنیا کے ایف آئی آر ہوئے، لیکن اس کو ابھی تک باہر ہی پناہ لے رہا اور باہر کی چھوا کھا رہا۔ تو یہ بتایا جا رہا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کارروائی ہوگی، لیکن یہ کارروائی کب ہوگی، یہ عوام یہ سوال پوچھ رہی، بھارت کا مسلمان یہ سوال کر رہا کہ آخر یہ گرفتاری کب ہوگی، گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، کس کے دباؤ سے نہیں کیا جا رہا، کس کے کہنے پہ نہیں کیا جا رہا۔ یعنی یہ چیزیں سامنے آ چکے ہیں، کھل کے مذمت بھی ہو رہی، اور کھل کے ان کے
خلاف جو بولنا ہے وہ بولا جا رہا، دیش میں بھی دیش کے باہر بھی. زیادہ تر دیش کے باہر تو یہ حالت ہو چکی ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا بھائی، الفاظ چھوٹے پڑ جائیں گے، ہر الفاظ چھوٹا پڑے گا. مثال کے طور پہ جس طریقے سے جو پابندی عائد کی گئی تھی، جو دیش کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد چند لوگوں کو بھی بھیجا بھی گیا، اس کے بعد تھوڑا سا ماحول تھما تھا، لیکن آج پھر ایک قانون لاگو ہو گیا کہ جتنے یہ لوگ ہیں ان کا کوئی ویزا رینیول نہیں ہوگا، کوئی اقامہ رینیول نہیں ہوگا، یعنی تمدید کے لیے منع کیا گیا. یہ قانون لاگو ہو گیا. جہاں پہ غیر مسلم آتا وہاں پہ جو ہے سو غیر مسلم میں آپ لوگ کرسچنوں کے لیے اس پہ لینا چاہیے، سکھ بھائیوں کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہمارے برادر ہیں جو ہماری سپورٹ کریں گے، جو ہماری تائید کریں گے، جو ہمارا ساتھ دیں گے. ہم برابر ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ ٹھہریں گے، چاہے وہ سکھ برادر رہو، چاہے ہمارے کرسچن میں کون سے بھی رہو. یہ کیا ہے، لنڈوا بھی ویسے نہیں ہے بھائی پورے، یعنی میں سمجھتا ہوں ایک چار مٹھی بھر کے بھائی چار آنی ہے گندی سوچ رکھنے والے یہ خبیث کے بچے، جو ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. ان کا وقت آئے گا، سمجھے نا، بہت جلد آئے گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ کم بختوں کے پاس، یہ دیمکی کیڑوں کے پاس، یہ غٹری غذا کھانے والوں کے پاس، یہ موتر پینے والوں کے پاس، یہ بیوڑے گڑمبوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا گند مچانے کے لیے یا گند پھیلانے کے لیے. اب ان کی ایسی پھٹ رہی ہے آپ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ جو ہے سو کیبنٹ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں میٹنگیں کر رہی ہے، آخر کیا کرے. یہ بحرین سے یہ مشکل سے باہر نکلے تو کیسا نکلے. ہر وہ چیز سے یہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس کاٹے تو خطرہ خون نہیں نکلے گا، خیر پہلے سے نہیں نکلتا، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ موتر پیتے ہیں تو موتر ہی رہے گا نا ان کے پاس. یہ بات تو سوانے سچ ہے، ڈنگے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میں، ایسی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ہو گیا. ابھی مسئلہ یہ ہے جو گیان واپی مسجد کا جو یہ لوگ شیولنگ ہے بولے تھے، جو پانی کا فوارے کو دیکھ کر اب وہاں پہ اجازت نامہ پاس ہو چکا ہے، اجازت مل چکی ہے وہاں پہ ہاؤس بنانے کے لیے اور نمازوں کے لیے وضو خانہ تعمیر کرنے کے لیے. جس طریقے سے لوگ توڑ پھوڑ کی تھی اور وہ یعنی سروے کرتے وقت بھائی، وہ بہرحال یہ سرکاری طور پر اس کو ایک معافی نامہ طلب کیا گیا ہے. معافی چاہنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ کم بختوں کو، یہ دیمکی کیڑوں کو، یہ بجرنگی کینچوں کو، یہ وشو ہند پریشد کے کیڑوں کو ان کی اوقات معلوم ہو گئے. ابھی یہ گند مچانے سے یا گندی نظر سے دیکھنے سے یا گندا سوچنے اور گندا بولنے سے اس کا حل نہیں نکلتا. یہ چیز ان کو معلوم ہو گئی. انہوں سمجھے تھے ان کی ماتا حقیص ہو یہ دیش کو، جو چاہے ہم کریں گے، جو چاہے ہم بولیں گے. لیکن اب ان کی اوقات ان کے سامنے آ چکی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے یہ پتہ چل چکا ہے. اور وہ جو اجمیر شریف کے بارے میں جو گستاخی کرا تھا، وہ گستاخ کو تو سلاخوں کے پیچھے بھی بھیج دیا گیا ہے. اس کو 15 دن کی ریمانڈ پہ لے چکی ہے پولیس، اور وہ فی الوقت جیل جا چکا ہے، جیل میں ہے، کیونکہ خبیث کا بچہ وہ موتر پینے والا. اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا میں، وہ ایک ایسا آتنکی ہے، وہ اپنی بیوی کو، اپنی پتنی ماتا کو زندہ جلا دیا، اس نے زندہ جلا دیا تھا. وہ پاپی ہے. یہ لوگوں کا ایسے سے ایک بھائی تو یہ معلوم ہے نا، اشرف جو ویسٹ بنگال کے رہنے والے کام کرتے تھے ان کے اوپر الزام ڈال کے، حالانکہ وہ اپنی بہن کو چڑھ گیا تھا سالہ وہ حرامی، پھر اشرف کو زندہ جلایا تاکہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے. لیکن رب رکھا، یعنی کبھی بھی کرا ظلم انہیں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں. آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، وہ کمبخت اس وقت ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مار ہے نہ. وہ بیماری کا میں سمجھتا ہوں یہ دیش کے اندر کوئی دوسرا کیسے کہتے ویسا ہو. یہ کیا ہے، بدوائیں ہیں یہ. اللہ کے گھر دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، سمجھے. اب یہ لیکن کیا ہے، وہ ٹائم پہ یہ حرام کے بچے چھوڑ دیے تھے، لیکن اللہ کی مار ایسی پڑی کہ وہ دواخانے میں تقریباً 1.5 سال سے زیر علاج ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہیں ہگ لے رہا، وہیں مود لے رہا، وہی پی لے رہا، وہی کھا لے رہا. مکھیاں اور کیڑے لگے ہوئے ہیں، پورے جسم میں کیڑے بھر گئے اس کے. لیکن وہ ایک تاریخی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے.
دو ہوئے گئے تھے، اس سے پہلے کوئی 30-32 سال پہلے ایسا کیس آیا تھا، کہتے ہیں یہ دوسرا کیس ہے. وہ بیماری کا کیا نام ہے میرے ذہن میں سے نکل گیا، نہیں تو وہی بتا دیتا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یاد پھر دلا دوں میں آپ لوگوں کو. ایک اشرف بلکہ ویسٹ بنگال کے ایک کام کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو زندہ جلایا تھا حرام کی اولاد. وہ ایک اپنی ہی بہن کو خود چڑھا، جو ہے سو چڑھ کے پیٹ کرا اس کو. اس کے بعد وہ بہن کو بھی مار دیا، اس کو بھی زندہ جلا دیا. جلا کے یہ بولا وہ اشرف کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، جبکہ وہ محنت کرنے آیا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ حرکت کی. لیکن اللہ کی مار کیسی پڑی ہے بھی کہ جو زمین بوس ہو گیا، نست نابود ہو گیا، کیونکہ وہ اشرف کے بچے اور اس کی بیوی اور سارے مسلمان جو اس کے حق میں دعا دیے تھے، اور یہ کمبخت یہ دیمکی کیڑے کو بدوا دیے تھے. یہ اللہ کے گھر دیر اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ان اللہ مع الصابرین، اس لیے بولتے ہر وہ چیز جو بھی اپنے سے نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کو پکارو انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی سب وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، ہر چیز قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. چلو آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، جتنا ہو سکتا ہے نمازیں مس مت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.